اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 فلما پس جب فصلہ باہر نکلا طالوت بالجنودی لشکر کے ساتھ، قالا تو کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم، مبتلا ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بنہرن ایک نہر سے، فمن شربا پس جس نے پی لیا، منہ اس میں سے، فلیس منی تو وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم اور جو کوئی نہ یطعم ہو جس نے نہ چکھا اس کو، فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے، الا من اغترف مگر جو کوئی بھر لے، غرفۃ بیدہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ پس انہوں نے پی لیا اس میں سے، الا قلیلا منہم سوائے تھوڑوں کے ان میں سے، سوائے چند ایک کے، فلما پس جب جاوزہ پار ہوئے اس کے، تجاوز کیا اس سے، ہوا وہ، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے تھے، معہ اس کے ساتھ، قولو انہوں نے کہا، لا نہیں، طاقت لنا الیوم ہمارے لیے آج، بجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، یعنی لڑائی کی، قال الذین کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ یہ کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم من فئۃ قلیلہ کتنی ہی بارہا جو چھوٹی جماعتیں ہیں، فئۃ قلیلہ چھوٹے گروہ، غلبت غالب آ گئیں، فئۃ کثیرۃ بڑی جماعتوں پر، کثرت والے گروہوں پر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولما اور جب برزو مبارزت کی، آمنے سامنے ہوئے، لجالوتا جالوت کے، وجنودہ اور اس کے لشکر کے، قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ڈال دے ہم پر، صبرا وثبت صبرا صبر، وثبت اور ثابت کر دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، نصرت فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، فہزموہم پس ہزیمت دی ان کو، شکست دی انہیں، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، وقتل اور قتل کر دیا، داود نے جالوتا جالوت کو، وآتاہ اللہ اور عطا کیا اس کو اللہ نے، دیا اس کو اللہ نے، آتاہ اللہ الملک ملک بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور سکھایا اس کو، علم دیا اس کو، مما یشاء جو چاہا، ولولا دفع اللہ الناس اور اگر نہ دفع کرتا اللہ یا اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو، بعضہم بعض کو، ببعض بعض کے ذریعے، ببعض لفسدت الارض تو فساد ہو جاتا زمین میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل فضل والا ہے، علی العالمین جہانوں پر، تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو، ہم پڑھ کر سناتے ہیں ان کو، علیکا آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو آیت نمبر 249 میں کہا گیا کہ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، کہا جاتا ہے نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، پھر کہا کہ جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ اب یہ کسی بھی فوج کے لیے صبر یا برداشت کا مادہ بہت ضروری ہے، فوجی ٹریننگ میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے، تو یہ صبر کی ٹریننگ کے لیے تھا، اور اطاعت امیر بھی ہر حال میں ضروری ہے۔ دشمن سے مار کا رائی کے وقت تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، جنگ میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک پیاس کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں، تو اسی چیز کی تربیت و امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی، جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود اکثریت نے اس میں سے پانی پی لیا۔ ان کی تعداد میں مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پیا تھا، جن کی تعداد تھوڑی بتائی جاتی ہے، ان کی تعداد 313 بتائی گئی ہے، جو اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ پھر کہا کہ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ غالباً یہ کہنے والے وہی لوگ ہوں گے نا جنہوں نے دریا پر پہلے ہی اپنے بے صبری پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کامیابی کی شرط کیا ہے؟ صبر۔ تو اہل ایمان نے جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد
کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا، یعنی ان کو یہ یقین تھا پختہ ایمان والوں کو کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحے کی وجہ سے نہیں ملتے بلکہ اللہ کے اذن سے ملتی ہے، اور اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ کہا جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، یا پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ جالوت اس دشمن قوم کا جو کمانڈر تھا، ان کا سربراہ تھا، جس سے طالوت اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ تھا، اور یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو بہادر قوم سمجھی جاتی تھی، اور عین مارکہ رائی کے وقت اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کی اور ثبات کی اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح اور کامیابی کی دعائیں مانگی۔ یعنی اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے خاص طلبگار ہوتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آہوازاری کے ساتھ فتح اور نصرت کی دعائیں مانگی تھیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تھا، اور مسلمانوں کی تھوڑی تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آ گئی تھی۔ اگلی آیت میں کہا کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ داؤد جو ابھی پیغمبر نہیں تھے نہ بادشاہ تھے، اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے بڑی قوم جو کافروں کی تھی ان کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی اور حکمت بھی دی، اور حکمت سے بعض نے نبوت مراد لی ہے اور بعض نے وہ جو ان کی آہن گری، جو وہ لوہے کو موم کر دیا تھا نا ان کے، اور اس سے وہ چیزیں بناتے تھے، ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم کر دیا تھا اور اس سے وہ مختلف چیزیں بناتے تھے، تو یہ صنعت آہن گری جو تھی بعض نے یہ مراد لی ہے، بعض نے مختلف معاملات کی سمجھ بوجھ مراد لی ہے۔ تو اس جو جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے وہ فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتظام برقرار کرنے کے لیے یہ ضابطہ بنا رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مختلف گروہوں کو ایک خاص حد تک تو زمین میں غلبہ اور طاقت دیتا ہے، لیکن جب کوئی حد سے بڑھنے لگتا ہے تو دوسرے گروہ کے ذریعے اس کا زور توڑ دیتا ہے، ورنہ تو ایک ہی قوم کا ہمیشہ سے اقتدار رہتا نا، تو اس سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا بیان ہے کہ وہ انسانوں ہی کے ایک گروہ کے ذریعے دوسرے انسانوں کے گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت و اختیار دیے رکھتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں اور بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر پچھلی امتوں کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ عرب تو ان کو نہیں جانتے تھے اور ان کے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہ تھا، تو یہ جو غیب کی خبریں جو بذریعہ وہی آپ پر نازل کی جا رہی ہیں اور یہ جو گزشتہ امتوں کے واقعات آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہیں۔